ہیں جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے، واضح اور روشن آیتوں کو نازل کرنے والا، بھلائیوں اور دائمی برکتوں سے نوازنے والا ہے، جس نے نفوس کے تزکیہ و تطہیر کے لیے عبادات کا حکم دیا اور محرمات سے روکا۔ میں اپنے رب کی تعریف بیان کرتا ہوں اور اس کی بیش بہا نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں، جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے، کیونکہ نعمتوں کا احاطہ اللہ عز و جل ہی کر سکتا ہے، جس کے ہاتھ میں ہر طرح کی بھلائیاں ہیں اور جو برائیوں اور ہلاکت خیزیوں سے حفاظت کرتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جو اقتدار، بادشاہت اور قوت و غلبے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جن کی تائید معجزات کے ذریعے کی گئی ہے۔ اے اللہ تو درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر جو نیک اعمال میں سبقت کرنے والے تھے۔ اما بعد، اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جس نے تمہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے اور جسے چاہا عذاب و سزا سے بچائے رکھا ہے، کیونکہ تقوی ہی آخرت کے دن کے لیے سب سے بہترین توشہ ہے۔ اے مسلمانوں، جان لو کہ سب سے بہترین لمحات وہ ہیں جنہیں اللہ نے دوسرے اوقات پر فضیلت دی ہے، بہترین ایام وہ ہیں جنہیں اللہ نے دیگر ایام پر برتری عطا کی ہے، اور بہترین مہینے وہ ہیں جنہیں اللہ نے دیگر مہینوں کے مقابلے میں افضل بنایا ہے، اور بہترین اعمال وہ ہیں جنہیں اللہ نے ان افضل ترین لمحات، ایام اور مہینوں میں مشروع کیا ہے۔ اللہ عز و جل نے ہم مسلمانوں کو ان افضل لمحات، ایام اور مہینوں کے بارے میں بتلایا ہے، ہمارے لیے ان میں نیک اعمال کو مشروع کیا ہے، اور ان میں اور دیگر دنوں میں برے اعمال سے ہمیں ڈرایا ہے، تاکہ ہم نیک کاموں میں خوب جانفشانی کریں۔ اور اپنے نامہ اعمال کو محرمات اور تباہ کن امور سے محفوظ رکھیں۔ بس ہمارے رب کے لیے ہر طرح کی تعریفیں اور شکر ہیں کہ اس نے ہمیں وہ چیز سکھائی جو ہمارے لیے نفع بخش ہیں، اور ہمیں ان چیزوں سے ڈرایا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جیسا کہ ہم نے تم پر یہ انعام کیا کہ تم ہی میں سے تم میں ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور کتاب و حکمت سکھلاتا ہے، اور وہ کچھ بھی سکھلاتا ہے جو تم پہلے نہ جانتے تھے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، مگر جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جسے تم پہلے نہ جانتے تھے۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے انسانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جو تم اور تمہارے آباء و اجداد نہیں جانتے تھے۔ بس ہر طرح کا فضل اللہ ہی کے پاس سے آتا ہے اور اسی کے پاس جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، لہذا ہر قسم کی حمد و ستائش اور شکر و سپاس اللہ عز و جل کے لیے ہے، جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ دنیا کی حقیر اور معمولی اشیاء اور اس کے عارضی مال و متاع کی چمک دمک سے خوش ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ عز و جل نے ان کی حالت قرآن کریم میں یوں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے روزی میں وسعت دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں نہایت حقیر ہے۔
اور اللہ عز و جل نے کفار کے بارے میں فرمایا تمہارا یہ انجام اس وجہ سے ہے کیونکہ تم زمین میں باطل پر خوش ہوتے اور اس پر اتراتے تھے. دوزخ کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ جو تم اس میں ہمیشہ رہو گے. تکبر کرنے والوں کا کیسا برا ٹھکانہ ہے. دوسری جگہ ان لوگوں سے متعلق فرمایا ہرگز نہیں لوگوں بلکہ تم جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا کو پسند کرتے ہو. جو لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اپنی دنیا میں مست و مگن ہیں اور آخرت کو فراموش کر بیٹھے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ قوم عاد و سمود اور دیگر نافرمان سابقہ قوموں کے بارے سوچیں اور عبرت پکڑیں کہ کیسے ان کی وقتی لذتیں اور آسائشیں ختم ہو گئی اور ان کے ساتھ حسرتیں بوجھ گناہ اور برائیاں ہمیشہ کے لیے باقی رہ گئیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو کافر ہیں وہ دنیا میں عیش کر رہے ہیں اور ایسے کھا رہے ہیں جیسے حیوانات کھاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اے جنوں اور انسانوں کی جماعت کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے انبیاء و رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور آج کے دن سے تمہیں ڈراتے تھے. کہیں گے کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور اپنے بارے میں گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے. یہ رسولوں کا بھیجنا اس لیے ہے کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم سے ہلاک نہیں کرنا چاہتا جبکہ ان کے رہنے والے بے خبر ہوں. اللہ عز و جل نے ہمیں دنیا اور دنیا پرستوں کی یہ قصے سنائے جنہوں نے اسی دنیا کو اپنا قبلہ و کعبہ بنا لیا تھا اور آخرت کو چھوڑ کر اسی دنیا کے لیے مرمٹنے لگے تھے اور اس کی رنگینیوں میں بدمست ہو گئے تھے. ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں اور دنیا کی زندگی پر خوش اور مطمئن ہیں اور جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے. اور جب آپ کو اس ہلاکت خیز اور نقصان دہ خوشی کی حقیقت معلوم ہو گئی کہ یہ دراصل دنیا کی محبت اور آخرت کی فراموشی ہے تو آپ سعادت والی خوشی کامیابی کی خوشی بھلائیوں کی خوشی اور سرور و کیف والی خوشی کی طرف آئے. ایسی خوشی جس کی دعوت آپ کے رب نے اپنے اس قول میں دی ہے لوگوں تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے. آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں. یہ آپ پر اللہ کا رحم و کرم ہے کہ سب سے افضل مہینے میں آپ ہیں اور آپ کے لیے اس میں مختلف عبادات اور برکات کو ایک جا جمع کر دیا ہے جو دوسرے مہینے میں ایک جا نہیں ہے اور اس میں صرف بدلہ ہی نہیں بلکہ اجر و ثواب کو کئی گنا بڑھا دیا ہے جو کہ دوسرے وقت میں حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں اطاعت کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والے امور کو مسلمانوں سے دور رکھا ہے اور شیاطین کو امت محمدیہ سے دور بند کر رکھا ہے تاکہ انہیں خیر کے کاموں سے نہ روک سکیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. بخاری و مسلم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. چنانچہ اس بابرکت مہینے میں نماز کی ادائیگی میں حسن و کمال اور اس کی روشنی و چمک ظاہر و باہر ہوتی ہے. یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے اس کے لیے اس شخص کے لیے جو اس ماہ کو اس کی ادائیگی کا وقت مقرر کر رکھا ہے اور جو اس میں بندوں پر احسان کرنا چاہتا ہے. بس خوشخبری ہے ان کے لیے جو زکوٰۃ کے مال کو اس کے مستحقین تک پہنچاتے ہیں اور تباہی ان کے لیے جو زکوٰۃ کو اپنے مال میں شامل کر لیتے ہیں جو ان کے مال کے فساد و بربادی کا موجب اور برکت کے زوال کا سبب بنتا ہے.
اور ایسے لوگوں کے لیے قبر میں عذاب ہے، ایسے اژدہے کی شکل میں جو اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑیں گے اور اس میں اپنا زہر انڈیلیں گے۔ یہ واجب اور مستحب نان و نفقہ دینے کا مہینہ ہے جن کی ادائیگی انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے، اور روز قیامت جب لوگ اپنے صدقات کے سائے میں ہوں گے اس دن اس کے لیے سایہ بنیں گے۔ اس مہینے میں بہت سارے اذکار مشروع ہیں جو انسان کی نجات کا باعث ہیں۔ یہ بکثرت تلاوت قرآن کا مہینہ ہے جس سے اللہ عز و جل درجات کو بلند فرماتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے اور دلوں کو عمدہ صفات کا پیکر بناتا ہے۔ یہ حج اصغر کا مہینہ ہے، یعنی اس میں عمرے کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے یا ایک حج کے برابر ہے۔ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے اور اس میں محتاجوں، والدین اور اقربا کے ساتھ احسان کے مواقع بھی ہے۔ حدیث میں ہے صدقہ بری موت سے بچاتا ہے اور مصیبت کو ٹالتا ہے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مہینہ ہے۔ جو اس مہینے میں غور و فکر کرے گا وہ پائے گا کہ اس میں ہر طرح کی اطاعت موجود ہے اور ہر معصیت سے دوری ہے، اور دلوں کی اصلاح اس وقت ہوتی ہے جب روزوں کے ساتھ نمازیں بھی شامل ہوں۔ ارشاد باری تعالی ہے تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ عز و جل میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات اور ذکر حکیم سے ہم سب کو نفع پہنچائے۔ اللہ رب العالمین بہت زیادہ سخی اور کریم ہے۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ان کی بے شمار نعمتوں پر، اور ہر طرح کی حمد و ستائش اسی کے لیے ہے، اس کی اعلیٰ ترین صفات اور بہترین ناموں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جو صداقت و اخلاص پر مبنی ہے اور جس کو میں اس سے ملاقات کے دن کے لیے جمع رکھتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور آخری نبی ہیں۔ اے اللہ تو درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب اور دوستوں پر۔ اما بعد، اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو تاکہ وہ تمہارے اجر کو بڑھائے اور قبر کے عذاب سے تمہیں نجات دے۔ وہ شخص کامیاب و کامران ہے جو اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، اور وہ شخص نامراد ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے لہذا تم بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم اختلاف کرتے رہے وہ سب کچھ تمہیں بتا دے گا۔ اے لوگو، دور وہ ہے جو گزر چکا ہوتا ہے گرچہ گزشتہ کل ہی کو نہ ہو، اور قریب وہ ہے جو آنے والا ہے۔ بس جو ایام گزر چکے ہیں وہ دوبارہ واپس آنے والے نہیں ہیں، اور جو ایام آنے والے ہیں ان سے جلد ہی ملو گے۔ ارشاد باری تعالی ہے اے انسان، تیری ساری تگودو تجھے تیرے رب کی طرف لے جا رہی ہے، بالآخر تو اس سے ملنے والا ہے۔ اور ارشاد باری ہے ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے آگاہ کر دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس دن آدمی دیکھ لے گا کہ اس نے آگے کے لیے کیا کیا ہے، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ اور جب یہی معاملہ ہے جیسا کہ اللہ عز و جل نے ذکر کیا ہے تو اپنی ابدی زندگی کے لیے نیک اعمال انجام دو، قبل اس کے کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں رہا، یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہوتا، یا عذاب کو دیکھ کر کہے کاش کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ہو جاتا تو میں بھی نیکوکاروں میں ہو جاتا۔ لہذا ان ایام میں کثرت سے نیک اعمال انجام دو،
کیونکہ یہ دوبارہ واپس نہیں آنے والے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ بخاری۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ جو شخص اس پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ رب العالمین ان پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یا اللہ تو محمد اور ان کی آل پر درود اور رحمتیں نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرمایا۔ یا اللہ تو محمد اور ان کی آل پر برکتیں نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر برکتیں نازل فرمایا۔ یا اللہ تو صحابہ کرام سے راضی ہو جا، خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، ائمہ مہدیین سے راضی ہو جا، ہدایت یافتہ ائمہ سے راضی ہو جا، تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمارے اگلے پیچھے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، جسے تو جانتا ہے، جسے ہم جانتے ہیں، جسے ہم نہیں جانتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے فوت شدگان کو معاف فرما، ان کی بخشش فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کے حسنات کو قبول فرما اور ان کے گناہوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تم ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ۔ یا اللہ ہمیں تیرے حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور باطل کی سمجھ عطا فرما اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ یا اللہ ہم تجھ سے نیکیوں کو انجام دینے اور برائیوں سے بچنے کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اس مہینے میں کامیاب لوگوں میں سے، کامران لوگوں میں سے بنا۔ یا اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہوتا ہے اور جنہیں تم پسند کرتا ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو تو ہدایت دے، ہمارے دلوں کو تو حق پر ثابت قدم رکھ۔ یا اللہ تو ہمارے دین کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمارے دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہماری معیشت اور زندگی کی بقا ہے۔ یا اللہ ہماری اس زندگی کو خیر کی زیادتی کا سبب بنا اور موت کو ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ تو ہمیں ابلیس اور اس کی نسل سے ہماری حفاظت فرما، یا اور انسان اور جنات شیاطین سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمیں ہمارے نفس کے حوالے مت کر ایک لمحے کے لیے بھی۔ یا اللہ تو مسلمانوں کی مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ تو مسلمانوں کی پریشانیوں کو اور ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری اور تمام مسلمانوں کی توبہ کو قبول فرما، یا رحم کرنے والی اللہ۔ یا اللہ ہمارے اس ملک کو ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ملک کو دشمنوں کے شر سے اور کافروں اور منافقی کے شر اور ان کی سازشوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ تو خادم حرمین شریفین کو توفیق دے ان چیزوں کا جنہیں تو پسند فرماتا ہے۔ یا اللہ تو انہیں ہر خیر کے کاموں میں تو ان کی معاونت فرما۔ یا اللہ تو وزیر اعظم ولی عہد کو بھی اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما اور ہر خیر کے کام میں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو اپنی رعایا کے لیے رحمت بنا دے۔ یا اللہ ان کے مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے، انہیں سیدھی راہ کی رہنمائی کر۔
کہ اللہ کے بندو، بے شک اللہ انصاف، احسان اور رشتہ داروں کو تعاون دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور ناپسندیدہ فعل اور سرکشی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اسے قبول کر لو۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود و سلام بھیجا کرو۔